السلام علیکم لسنرز، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بقیہ گر، جو کہ تحریر ہے آسیہ رئیس خان کی۔ لیٹ سٹارٹ اٹ۔ درخشا نے اندرونی صفحے کا مکمل فیچر پڑھنے کے بعد اخبار بند کر کے میز پر رکھا۔ کہا کچھ نہیں مگر رکھنے کا انداز سا تھا۔ سرخ کنارے اور سرخ پلو والی کریم جامدانی ساڑی میں ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ اسپتال جانے کو تیار تھی۔ 50 کا ہندسہ پار کرنے کے بعد بھی ان کا حسن اور سراپا ویسا ہی دلکش تھا جیسا کالج کے دنوں میں ہوا کرتا تھا۔ کچھ بلنٹ کٹ بال بھی ان کی عمر کے چند سال چھپا گئے تھے۔ کلائی کی گھڑی اور دائیں انگلی پر ہیرے کی انگوٹھی کے علاوہ وہ کوئی اور زیور نہ پہنتی تھی۔ انگوٹھی بھی اس لیے کہ وہ طارق کا دیا تحفہ تھی۔ وہ اسے صرف شو آف کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا لانچ کرنے کا بھی ارادہ ہے؟ ویل چیئر پر بیٹھی نایاب بیگم نے پوچھا، جو گھر میں اخبار کی سب سے پہلی قاری تھی۔ خاقان نیازی کسی اور کو لائم لائٹ دینا پسند نہیں کرتے، انلیس اس میں ان کا کوئی فائدہ اور مقصد ہو۔ اپنے سسر کا ذکر کرتے ہوئے ان کا لہجہ بڑا مخصوص سا ہو جاتا تھا، جس میں استہزاء، طنز، نفرت اور اپنی بے بسی پر ہلکا سا غصہ بھی شامل ہوتا۔ لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ ووٹرز کی ایک نئی جنریشن موجود ہے جو لیڈر بھی اپنے جیسا چاہتی ہے۔ ایجوکیٹڈ اینڈ ینگ، اور نواسی میں دونوں خوبیاں ہیں۔ اسی لیے ان کی پی آر ٹیم اسے ہائی لائٹ کر رہی ہے۔ تمام فوٹوز میں خاقان نیازی پرومیننٹ ہیں۔ انٹرویو میں بھی سارا کریڈٹ اس نے اپنے نانا جان کو دیا ہے۔ یہ فیچر ہے تو اس کے اسکول کا، لیکن در پردہ پروموشن خاقان نیازی کی ہو رہی ہے۔ بہت چالاک ہیں۔ نایاب بیگم نے پلیٹ میں چمچہ پیالے کے قریب رکھ کر نیپکن سے منہ کے کنارے صاف کیے۔ یہ سیاست ہے، یہاں ان سب کے بنا گزارا نہیں۔ درخشا نے اپنے مرحوم شوہر کی بات لفظ بلفظ دہرائی تھی، اور ظاہر ہے خاقان نیازی اور ان کی ٹیم سارے گر جانتی ہے۔ وہ گھر کی عورت کو اس فیلڈ میں نہیں آنے دیں گے۔ وہ ماں کی بات سے متفق نہیں تھی۔ ایجوکیٹڈ اینڈ ینگ تو ان کے پوتے بھی ہیں۔ سنا ہے آبشار بھی واپس آ گیا ہے اور وہ بزنس کے بجائے ان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ دونوں خاندان کے بیچ میل ملاپ یا بات چیت نہ تھی، لیکن وہ بے خبر نہیں تھی۔ تبھی ملازمہ نے ان کو کافی پیش کی۔ 2 ابلے انڈے، چند بادام، اخروٹ اور کھجور کے بعد کافی۔ یہ اسپتال جانے سے پہلے ان کا روز کا ناشتہ تھا۔ اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو یوز کرنا اس فیملی کا طرز امتیاز تھا۔ ان کا لہجہ نفرت آلود تھا۔ سعید کو درخشاں کی بات پسند نہیں آئی کہ اسی خاندان کا فرد ان کے مرحوم شوہر تھے، جو آج بھی ان سب کے دل کے بے حد قریب تھے، لیکن کچھ کہے بنا وہ خاموشی سے کھاتا رہا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی درخشاں اور ان کے سسرال کے معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا، اور وہ اس وعدے پر سختی سے کاربند تھا۔ آنٹی تبھی انم دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے اور ڈرائیور کا اب تک کہیں پتہ نہیں۔ وہ جھنجھلائی سی تھی۔ دیوار پر بڑی سی گھڑی آویزاں تھی، پھر بھی عادتاً نایاب بیگم نے فون اٹھا کر وقت دیکھا۔ درخشا نے بھی ناشتہ روک کر فون اٹھایا۔ اس کا میسج ہے رات کا۔ وہ آج چھٹی پر ہے۔ فون دیکھ کر واپس رکھتے انہوں نے اطمینان سے کہا، آپی۔ وہ ٹھٹکی، آپ کو پہلے ہی بتانا چاہیے تھا نا۔ میں نے میسج ہی ابھی دیکھا بیٹا۔ چلو میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ اوہ تھینک یو سعید بھائی، یہ آپ ایک ہی میرے سیویئر ہیں اس دنیا میں۔ انم کا مزاج ہی ایسا تھا، بے جھجک اور بے دھڑک جذبات کا اظہار کرنا اس کی عادت تھی۔ واہ تھینک یو، اتنا اسپیشل فیل کرانے کے لیے۔ اس نے ہنستے ہوئے میز سے والیٹ اور کار کی چابی اٹھائی۔ خدا حافظ آپی۔ خدا حافظ مما۔ اس نے ماں کے آگے سر جھکایا۔ فی امان اللہ۔ نایاب بیگم نے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ سنبھل کے جاؤ اور شام میں دیر مت کرنا۔ جی آپی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے بھی انم بھی بھاگی۔ مسز سلطانی نے اپنی بھانجی کی تصاویر سینڈ کی تھیں، دیکھی تم نے؟ نایاب بیگم نے بیٹے کے جانے کے بعد چائے کا کپ اٹھایا۔ نہیں مما، کل بیک ٹو بیک سرجریز تھیں اور آج بھی کچھ ویسا ہی شیڈیول ہے۔ رات میں ریمائنڈ کروا دیجیے گا ایک بار۔ ویسے آپ کو کیسی لگی؟ انہوں نے
انہوں نے ماں کو دیکھ کر پوچھا۔ اچھی ہے، ڈاکٹر ہے شاید، اسی لیے مسز سلطانی نے اپروچ کیا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر ہے۔ اب کے درخشاں کے انداز میں دلچسپی کی رمق تھی۔ نایاب بیگم خوش ہو گئیں۔ درخشاں اور سعید کی عمروں میں 18 سال کا فرق تھا۔ ابھی وہ 5 سال کا ہی تھا کہ شدید دل کے دورے میں مقصود علی جاں بحق ہو گئے۔ اچانک ملے اس غم اور خسارے کے ساتھ نایاب بیگم کے کندھوں پر کاروبار کی ذمہ داری بھی آ گئی تھی۔ مقصود علی کے والد نے اپنی زندگی میں ہی سب بچوں کے کاروبار الگ کر دیے تھے۔ ان میں مقصود علی نے باپ اور بھائیوں سے ہٹ کر اپنے شوق کے ہاتھوں کچھ نیا کرنے کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے سویٹ اسٹوری شروع کی اور بہت جلد ہی اسے کامیابیوں کی بلندی تک پہنچا دیا۔ نایاب بیگم تعلیم یافتہ خاتون تھی، لیکن نوکری یا کاروبار کی بجائے گھر اور بچوں کو وقت دینا ان کی ترجیح تھی۔ پڑھائی کے دوران ہی درخشاں کی ملاقات طارق نیازی سے ہوئی اور 8 سال عمر کے فرق کے باوجود دونوں ایسی شدید محبت میں گرفتار ہوئے کہ فوراً شادی کر کے ہی دم لیا۔ طارق کے والد خاقان نیازی ایک مشہور سیاست دان تھے۔ ان کے 3 بیٹوں میں طارق دوسرے نمبر پر تھے۔ بلدیاتی انتخاب سے شروعات کرنے کے بعد ترقی کرتے ہوئے اب قومی اسمبلی کے منتخب رکن تھے۔ سیاست کے علاوہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر بھی تھے، مگر وہ کاروبار ان کا بڑا اور سب سے چھوٹا بیٹا سنبھال رہے تھے، جبکہ طارق کو اعلیٰ تعلیم اور ڈگریوں کا شوق تھا۔ ان کا خیال تھا بیرون ملک سے تعلیم مکمل کر کے لوٹنے کے بعد وہ بھی کاروبار اور سیاست میں آئیں گے، لیکن طوفان اس وقت آیا جب ان کی مرضی کے خلاف اور انہیں بتائے بغیر طارق نے کالج میں لیکچرار کی نوکری کر لی۔ یہ ان کا باپ کے ساتھ سیاست اور کاروبار میں شامل ہونے سے صاف انکار تھا۔ خاقان نیازی کے نزدیک سیاست اور کاروبار سے کنارہ کشی سے بڑا گناہ بیٹے کا اس طرح بھروسہ توڑنا اور انہیں بے خبر رکھ کر فیصلہ کرنا تھا۔ ایسے لوگ انہیں عوامی زندگی اور سیاسی کیریئر کے لیے سب سے بڑا خطرہ لگتے تھے، جو مل جل کر اور ساتھ مسئلے سلجھانے کے بجائے چھپ چھپا کر کام کرتے ہوں، انہیں اندھیرے میں رکھتے ہوں، خاص کر جب وہ ان کے اپنے ہوں۔ ان کے گھر کا سب سے کڑا اور اہم اصول تھا کہ کتنی بھی معمولی اور بڑی بات ہو، ان کے علم میں لائی جائے، دنیا کو مکمل طور پر بے خبر رکھا جائے، مگر آپس میں کوئی رازداری نہ رہے۔ ہر ایک فرد اس اصول پر کاربند بھی تھا، سوائے طارق کے۔ سیاست کی دنیا میں کسی بھی بڑے گناہ اور جرم سے بڑی غلطی بے خبری ہے، اسی لیے انہوں نے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کیا۔ تبھی طارق نے گھر میں درخشاں کا ذکر کیا اور یہاں نور بیگم بیٹے کی حمایتی بن کر شوہر کے سامنے ڈٹ گئیں۔ خاقان نیازی اور طارق کی سر جنگ کی وجہ سے شادی کے بعد درخشاں کے ساتھ سب کا رویہ بھی ویسا استقبالیہ اور دوستانہ نہیں تھا جس کی انہوں نے توقع کی تھی۔ طارق کو باپ کے کئی طور طریقے پسند نہیں تھے، بلکہ انہیں بنیادی طور پر سیاست ہی پسند نہیں تھی۔ وہ گھر کے دوسرے افراد کی طرح چپ بھی نہیں رہتے تھے۔ یہ نور بیگم تھی جو شوہر اور بیٹے کو کسی طرح سنبھال رہی تھی۔ ایسے ہی ایک دن کسی بات پر حجت اور تکرار اس قدر بڑھی کہ طارق نے بیوی کے ساتھ گھر چھوڑ دیا۔ اس کے چند ماہ بعد ہی مقصود علی کی وفات ہو گئی اور درخشاں اور طارق نایاب بیگم اور سعد کے ساتھ رہنے لگے۔ اس مشکل وقت میں بیٹی اور داماد نایاب بیگم کے بازو بن گئے۔ شوہر کی وفات کے بعد ان کی ہمت ٹوٹ گئی تھی، مگر انہیں کام بھی سنبھالنا تھا اور گھر بھی۔ اب انہیں مجبوراً اپنی ترجیحات بدلنا پڑی تھیں۔ بچوں کے مستقبل کے لیے ان کا کام کرنا ضروری ہو گیا۔ بیکری کی شاخیں اور فرنچائز کئی شہروں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس مشکل وقت میں طارق نے ان کا ساتھ دیا اور درخشاں نے سعد کو سنبھال لیا۔ درخشاں اسپیشلائزیشن کر رہی تھی، وہ بے انتہا مصروف ہوتی تھی، پھر بھی اپنی ذمہ داریوں اور مصروفیت کے ساتھ انہوں نے سعد کو اپنی اولاد کی طرح گلے لگایا تھا۔ نایاب بیگم اس قدر مصروف ہوتی تھیں کہ گھر اور بیٹے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ بیٹی نے گھر اور بیٹے کی طرف سے انہیں بالکل بے فکر کر دیا۔ طارق اور درخشاں ہی اس کے اصل ماں باپ بن گئے۔ باپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی طارق نے اسے کبھی اس محرومی کا احساس نہ ہونے دیا۔ گھر میں ملازموں کی کمی نہیں تھی، مگر محبت، احساس اور ماحول اسے درخشاں اور سعد نے دیا تھا۔ اگر اس وقت ان کی بیٹی اور داماد سہارا نہ ہوتے تو یا تو کاروبار ڈوب جاتا یا بیٹا متاثر ہوتا۔ ان کے بنا سعد تنہا، محروم اور ڈرا سہما نوکروں کے رحم و کرم پر پلنے والا بچہ ہوتا، جس کی تربیت بھی نہ ہو پاتی۔ سب کچھ پٹری پر چلا آیا تھا، زندگی بھی اور کاروبار بھی، کہ پھر ایک حادثہ ان سب کو ہلا گیا۔ درخشاں کی قسمت میں جوانی میں ہی بیوہ کی درج تھی۔
12 سال کا تھا جب ایک سانحے نے طارق کو ان سے چھین لیا اور صدمے نے درخشاں کے بچے کو دنیا کے دیدار سے محروم کر دیا جو بڑے انتظار کے بعد ان کی زندگیوں میں آنے والا تھا۔ درخشاں کے نزدیک طارق اور ان کی اولاد کی موت کے ذمہ دار خاقان نیازی تھے۔ اخباروں اور نیوز چینلوں پر کیا سرائیاں ہوتی رہیں کہ ان کے کسی دشمن نے یہ کام کیا ہے۔ نشانہ باپ تھا مگر بیٹا چلا گیا۔ ہمہ وقت طارق کی زندگی سے بھرپور تصویر کے ساتھ حادثے کے وقت مسخ کار میں خون آلود زخمی طارق کی تصاویر اخبار اور ٹی وی اسکرین پر گردش کرتی تو صبر مشکل ہو جاتا، نفرت اور غصہ بڑھتا جاتا۔ طارق کے گھر چھوڑ جانے سے خاقان نیازی کے مثالی اور ہر معاملے میں متحد، متفق اور ہم خیال خاندان کی شبیہ متاثر ہوئی تھی۔ وہ اس قدر خفا تھے کہ زندگی میں پہلی دفعہ بیوی پر بھی سختی کی کہ وہ طارق سے ملنے اس کے گھر نہیں جائیں گی، لیکن طارق باپ سے ناراضگی کے بعد بھی ماں سے ملنے گھر جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے قطع تعلق نہیں کیا تھا۔ جب انہیں پہلی بار گیٹ پر روکا گیا تو انہوں نے باپ کے سیکرٹری کو فون لگا کر کہا، اگلی بار میں 2 ٹی وی جرنلسٹ کے ساتھ آؤں گا، اور اسی وقت ان کے لیے گیٹ کھول دیے گئے۔ اس دن بھی وہ ماں سے مل کر واپس جا رہے تھے کہ ان کی کار کسی خرابی کی بنا پر سٹارٹ ہی نہ ہوئی۔ اس وقت صرف خاقان نیازی کی کار گیراج میں موجود تھی۔ بیوی کے اصرار پر خاقان نیازی نے اپنے ڈرائیور کو انہیں گھر تک چھوڑنے کو کہا۔ باپ کی عنایات کو ٹھکرانے والے طارق نے اس دن ماں کا مان رکھا اور وہی ان کی جان گنوانے کی وجہ بن گیا۔ ٹرک خاقان نیازی کی کار سے ٹکرایا اور موت طارق نے گلے لگا لی۔ تفتیش ہوئی، کیس چلا۔ ٹرک ڈرائیور نے اقبال جرم کرتے سارا الزام اپنے سر لے لیا۔ اس کو سزا بھی ہوئی، لیکن اصل مجرم آج بھی آزاد تھے۔ ان دنوں ڈھکی چھپی کچھ کھلی کھلی سرگوشیاں عام تھیں کہ انہی کی سیاسی جماعت میں موجود ان کے کسی حریف نے یہ کام کیا تھا۔ اس کے بعد تو درخشاں کے لیے وہ خاندان دشمن ہی ہو گیا۔ محبوب شوہر کی اچانک حادثاتی موت اور دنیا میں آنے سے پہلے اولاد کھونے کا صدمہ کم نہ تھا کہ جلد ہی طارق کی تصاویر خاقان نیازی کے ہر جلسے میں نظر آنے لگیں۔ ان کا مضبوط کردار، ان کی نیکیاں، اچھائیاں، سیاست سے دوری کی وجہ، عمومی خدمت اور تعلیم کے فروغ کا جذبہ اور جانے کیا کیا۔ جسے سیاست سے نفرت تھی، اسی بیٹے کو خاقان نیازی نے اپنی سیاست میں سب سے زیادہ استعمال کیا اور کامیاب ہوتے گئے۔ اب بھی ان کی تقاریر طارق کے ذکر کے بنا مکمل نہ ہوتی تھیں۔ اس رویے نے درخشاں کے دل میں ان کے لیے نفرت بھر دی۔ نور بیگم کی ملنے اور تعلقات استوار کرنے کی مخلص کوشش بھی انہوں نے خاقان نیازی کی سیاسی چال سمجھ کر رد کر دی۔ آج ڈاکٹر درخشاں طارق شہر کی نامور امراض نسواں تھیں۔ شہر میں ان کا جدید سہولیات سے مزین اسپتال بے حد مشہور تھا۔ وہ کئی فلاحی اداروں اور تنظیموں سے بھی جڑی تھیں، جبکہ سعد اپنے والد کی مشہور سویٹ اسٹوری سنبھال رہا تھا، جو اپنے خاص کیکوں کے لیے مقبول تھی۔ نایاب بیگم ایک لمبی عمر کاروبار سنبھالنے کے بعد اب کمزور اور عمر رسیدہ تھیں۔ کچھ دن پہلے غسل خانے میں پھسلنے اور کولے کی ہڈی کے آپریشن کے بعد وہ اس وقت ویل چیئر پر تھیں۔ ایک کل وقتی نرس ان کی دیکھ بھال پر مامور تھی۔ انم نایاب بیگم کی کزن کی بیٹی تھی۔ وہ بھی گائناکالوجی میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ چند ماہ قبل امریکہ میں بیٹے کے یہاں ولادت کے باعث اس کی والدہ بیٹے کے پاس گئیں تو اسے گھر میں تنہا چھوڑنے کے بجائے درخشاں کے یہاں چھوڑا تھا۔ ویسے بھی وہ کم ہی گھر میں ہوتی تھی، زیادہ وقت اسپتال اور ڈیوٹی میں ہی گزرتا تھا، باقی وقت سونے میں۔ دفتر پہنچ کر اس نے اخبار کا اندرونی صفحہ کھولا۔ اس کے بچپن کی سب سے اچھی یادیں طارق سے وابستہ تھیں۔ اسے اپنے مسکرانے اور ہنسنے والے سارے دن طارق کی سنگت میں ملے تھے۔ طارق سے اس کا خونی رشتہ نہیں تھا، مگر دل کا رشتہ ایسا مضبوط اور گہرا تھا کہ وہ ان سے جڑے لوگوں کے لیے بھی دل میں نرم گوشہ محسوس کرتا تھا۔ اس معاملے میں ان دونوں بہن بھائی کے احساسات مختلف تھے۔ تصویر میں خاقان نیازی واضح تھے، لیکن سحر کا چہرہ دھندلا سا تھا۔ سحر کون ہے، یہ جاننے کے لیے اس نے پورا مضمون پڑھا۔ وہ ان کی نواسی تھی، یعنی طارق کی بھانجی۔ خاقان نیازی اخبارات اور ٹی وی کی زینت بنتے رہتے تھے، ساتھ ہی ان کے بیٹے اور پوتے بھی، مگر یہ پہلا موقع تھا کہ ان کے ساتھ خاندان کی کسی خاتون کا ذکر ہو رہا تھا۔ درخشاں بھی اسی لیے خبر کو اہمیت دے رہی تھی کہ خاقان نیازی کا کوئی بھی کام یوں ہی نہیں ہوتا تھا۔ سحر دریافت آس نامی فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن تھی۔
جس کے زیر انتظام غریب بچوں کے لیے اسکول بھی چل رہا تھا۔ وہ مضمون مظاہر اسکول کے متعلق ہی تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اخبار بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ کم ان۔ السلام علیکم۔ چاچا نے اندر آتے ہوئے سلام کیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے پیچھے رمیز بھی تھا۔ بیٹھو بیٹھو۔ کرسی کھینچتے ہوئے انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ صبح صبح چیک اپ کے لیے اسپتال آیا تھا، سوچا تم سے بھی ملتا چلوں۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک، روٹین چیک اپ ہے بس۔ شکر ہے، اس نے خوش دلی سے کہا۔ دونوں چچاؤں اور ان کے بچوں سے ان کے تعلقات زیادہ گہرے نہ سہی لیکن ٹھیک ٹھاک تھے۔ وہ وقفے وقفے سے ان کی خبر گیری کرنے اس کے دفتر آتے تھے۔ بھابھی کیسی ہیں؟ انہوں نے نایاب بیگم کی خیریت دریافت کی۔ الحمدللہ کافی بہتر ہیں، اب بھی بیڈ ریسٹ پر ہی ہیں۔ اس عمر میں نے بہت کم لوگوں کے کامیاب آپریشن دیکھے ہیں۔ یہ تو درخشاں کا کمال ہے جو ماں کے لیے ایسا قابل سرجن ڈھونڈا۔ ان کے لہجے میں ستائش تھی۔ اس بات پر اسے کوئی شبہ نہیں تھا۔ درخشاں کیسی ہے؟ جی وہ بھی ٹھیک ہیں، ان کی روٹین تو بہت بزی ہوتی ہے۔ اب خیال رکھنے اور فکر کرنے کی تمہاری باری ہے۔ انہیں آرام اور تمہارے بچوں کی خوشیاں دو۔ ویسے شادی کے بارے میں سوچا یا نہیں؟ یہ کام تو آپ ہی کا ہے چچا جان، اس نے ہنستے ہوئے بات ٹال دی۔ خاندان کے لوگوں سے ملاقات اور بات ہمیشہ اسی نکتے پر ختم ہوتی تھی۔ وہ سب درخشاں کی حادثاتی بیوگی، اولاد کھونے کا دکھ، ماں کی مدد، کاروبار کی سلامتی، خود اپنی کامیاب زندگی اور پھر چھوٹے بھائی کی یوں کامیاب پرورش کی بہت تعریفیں اور اعتراف کرتے تھے۔ ہر بات یہ سن کر اس میں انکساری احسان مندی کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی بیدار ہو جاتا۔ بہن کے لیے اس کے اندر جتنی محبت، قدر اور احترام تھا، وہ اپنی زندگی میں اس کے لیے اتنا ہی محتاط تھا۔ پھر بھی لوگوں کی ایسی باتیں سن کر وہ سہم جاتا تھا کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، وہ بہن کے دکھ یا تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ نایاب بیگم کی بار بار کی یاد دہانی اور تنبیہ نے یہ خیال اس کے خون کے اندر شامل کر دیا تھا۔ کیک والوں کو ایک بار پھر ریمائنڈ کروا دیجیے گا، اس نے میز سے اپنا سامان اٹھا کر بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ تم یہ کوئی 10ویں بار کہہ رہی ہو، اب میں برا مان جاؤں گی، آپا نے روٹھے سے انداز میں کہا تو وہ ہنس دی۔ آپا اسکول کی پرنسپل تھیں، وہ نانوں کے وقت سے ان کے ساتھ تھیں اور اب ریٹائرمنٹ کے قریب تھیں۔ بچے اتنے ایکسائٹڈ ہیں نا، اس لیے ڈر لگتا ہے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اس نے ہلکی سی ناک چڑھاتے شرمندگی سے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس نے بیگ شانے پر ڈالا۔ آپ بھی جائیں اب گھر، میں نکلتی ہوں۔ یہ لے جاؤ، راستے میں پڑھ لینا۔ انہوں نے میز سے اخبار اٹھا کر اسے تھمایا۔ اس احاطے میں ایک طرف فاؤنڈیشن کا دفتر تھا اور وہیں اسکول کی ایک منزلہ عمارت تھی۔ کل کی تقریب کی تیاری کے لیے اسکول کا عملہ چھٹی کے بعد رکا ہوا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا باہر آ گئی جہاں ڈرائیور منتظر تھا۔ اسے تنہا اپنی کار میں سفر کا اتنا شوق تھا کہ اس نے ڈرائیونگ جیسا نہایت مشکل لگنے والا کام سیکھا تھا، لیکن اس کے سر پر ڈرائیور پھر بھی مسلط تھا۔ اس نے کھڑکی سے نظر آتی مصروف سڑک سے نگاہ ہٹا کر گردن جھکائی تو گود میں دھرا اخبار نظر آیا۔ اس نے بے دلی سے اٹھا کر نشست پر رکھ دیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ اس گھر میں بھی ہر سیاسی اور عوامی خدمت گزار خاندان کی طرح وہی ہوتا تھا جس میں فائدہ ہو، اور ایسی ہر بات اور کام کو ساری دنیا کو دکھانا بھی لازمی ہوتا، ورنہ ان کاموں کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ لیکن اب اسے سیاسی اور نمائشی کھیل سے چڑ ہونے لگی۔ اسے سیاست میں دلچسپی تھی، نہ نام اور شہرت کا چسکا تھا۔ اسے اپنی گمنامی عزیز تھی جو اب اس سے چھن رہی تھی، جسے اس نے ایک آدھ بار کی مداخلت سمجھا تھا، اب وہ درد سر بن گئی تھی۔ یوں تو سب اپنی زندگی میں مصروف تھے، لیکن ان الگ الگ مصروفیات، دلچسپیوں اور شوق کے بیچ سیاسی فائدے کے لیے وہ سب ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ہر کوئی مل کر بطور ٹیم کام کرتا تھا۔ ماموں فرحان اور ذیشان کا کامیاب کاروبار کو مزید پھیلانے میں مصروف تھے۔ ماموں کا اپنا الگ سوشل سرکل تھا جس میں وہ بے انتہا متحرک تھے۔ بڑے ماموں کی زمر شمسہ شادی کے بعد لکھنؤ اور لندن جا بسی تھیں، جبکہ سہانا لندن میں بزنس پڑھ رہی تھی۔ آبشار 1 سال پہلے واپس آیا، تب سے دادا کا سایہ بنا ہوا تھا، اور اس کی آمد کے بعد سے ہی اس کا اسکول اور فاؤنڈیشن سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگے۔ سیاست میں نام بنانے کے لیے لازم ہے کہ خود کو مسلسل عوام کا
سب سے بڑا خدمتگار اور خیرخواہ ثابت کیا جائے۔ کام چاہے کچھ نہ کریں لیکن کام کرنے کا تاثر بنا رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں اس کا اسکول بڑا مؤثر ثابت ہو رہا تھا۔ غریب بستی اور پسماندہ گھروں کے بچے آئے دن کوئی نہ کوئی مقابلہ جیت جاتے تھے، کبھی مصوری کا تو کبھی تقریر اور مضمون نویسی کا۔ کل ہی 9ویں جماعت کے ایک بچے نے ریاستی سطح پر ہونے والے کراٹے ٹورنامنٹ میں طلائی تمغہ جیتا تھا۔ نانو یعنی نور بیگم نے مرحوم بیٹے طارق کی یاد میں اس کے لیے ثواب جاریہ کے طور پر ایک ٹرسٹ قائم کیا تھا جو غریب طبقے کے فلاح کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ بیٹے کی وفات سے پہلے بھی بہت سوشل تھی، لیکن اس حادثے کے بعد انہوں نے خود کو ٹرسٹ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ بہو بیٹیوں کی زندگیوں میں زیادہ مداخلت نہیں کرتی تھی۔ اسے رحم دلی اور دوسروں کی مدد کا جذبہ نانو سے ہی ورثے میں ملا تھا، سو سیاست سے چڑ طارق ماموں سے۔ اس کی ممی نے پہلی شادی اپنی پسند سے کی تھی جو 2 سال بمشکل چلی۔ وہ سال بھر کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان میں طلاق ہو گئی۔ 1.5 سال بعد وہ اسے چھوڑ کر والدین کی پسند سے شادی کر کے آسٹریلیا چلی گئیں۔ والد بھی اپنی الگ دنیا بسا چکے تھے۔ اس کا بچپن جوانی سب کچھ نانو کی گود میں گزرا۔ نانو کے علاوہ اس کی زندگی میں اس کے پاپا تھے جو کبھی اس سے غافل نہ ہوئے تھے۔ ممی بھی فون پر خیریت پوچھنے اور اس کے اکاؤنٹ میں پابندی سے رقم بھیجنا نہ بھولتی تھیں، لیکن پاپا اس کی زندگی میں حقیقت میں موجود تھے۔ دونوں باپ بیٹی روز فون پر باتوں کے علاوہ 10-15 دن میں کسی اچھے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے تھے۔ وہ ددیال کی سبھی تقاریب میں شرکت کرتی تھی۔ اس کی تایا زاد کزن اس کی اچھی سہیلی بھی تھی۔ باقی کزن سے بھی اس کے تعلقات اچھے تھے۔ وہ پاپا کے ساتھ 2 بار غیر ملکوں کی سیاحت کے لیے بھی جا چکی تھی۔ اس کے 2 سوتیلے بھائی تھے۔ سوتیلی ماں اور بھائیوں سے اس کا تعلق رسمی سا تھا۔ والدین کے علیحدگی کے باوجود وہ کافی حد تک پرآسائش اور معمول کی زندگی گزار رہی تھی۔ ممی سے پاپا جیسی بے تکلفی نہیں تھی، مگر نانو کی محبت اور موجودگی میں اس کمی کا احساس اس کے دل میں جگہ بھی نہیں بنا پایا تھا۔ وہ پڑھائی کے دوران ہی نور بیگم کے ساتھ ٹرسٹ کے کاموں میں مدد کرتی تھی۔ سوشیالوجی میں ماسٹرز کے بعد اس نے مکمل طور پر خود کو اس کے لیے وقف کر دیا۔ اسکول کا خواب بھی اسی نے دیکھا تھا، جس کی تعبیر حاصل کرنے میں نانو نے اس کی مدد کی، مگر زندگی نے اسے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ اسے پھلتے پھولتے دیکھتی۔ غسل کرنے کے بعد اس نے اپنے لیے کمرے میں چائے منگوائی اور کپ لے کر کھڑکی میں بیٹھ گئی۔ قانونی پیچیدگیوں کے باعث نانو کے بعد ٹرسٹ اب فاؤنڈیشن تھا اور وہ اس کی صدر تھی۔ پہلے نانو تھیں جو اس طرح کے کاموں کو روک دیتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے مرحوم بیٹے کو ثواب پہنچانے کے لیے شروع کیا ہے، سو اس کی تشہیر نہ کی جائے، لیکن اب ان کے بعد سب بدل گیا تھا۔ کوئی اسے پوچھنا یا اجازت لینا بھی ضروری نہ سمجھتا تھا، بس کوئی اطلاع دے جاتا تھا کہ فلاں دن فلاں مقام پر اسے یہ اور یہ کرنا اور کہنا ہے۔ اسے بس اسکرپٹ تھما کر اپنا کردار بخوبی نبھانے کی تلقین کی جاتی، جس سے انکار کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ کل بھی ایک ایسا ہی منصوبہ بند جشن تھا۔ اس کے اسکول کے بچے کا طلائی تمغہ نانا جان اپنے سینے پر سجانے والے تھے۔ ان کے ووٹرز کی ایک بڑی تعداد ان بستیوں میں آباد تھی جہاں اس کا اسکول تھا۔ پہلے وہ اسکول میں بنا کسی شور شرابے کے چھوٹی موٹی کامیابیوں کا جشن مناتے تھے، لیکن بڑی کامیابیوں کے ساتھ اب اخباروں کے نمائندے، فوٹوگرافر اور نانا جان کا پورا عملہ موجود ہوتا تھا۔ اس تماشے میں وہ کٹ پتلی تھی اور اس کی ڈور نانا جان کی اسٹریٹجی ٹیم کے ہاتھ میں تھی۔ جب سے آبشار واپس آیا تھا، بہت کچھ نئے اور جدید طریقوں سے ہونے لگا۔ اسٹریٹجی ٹیم بھی اس نے ہی متعارف کروائی تھی۔ اب ہر کچھ دن میں سروے اور پھر اس کے نتائج کی روشنی میں ووٹروں کو لبھانے والے کام ہونے لگے تھے کہ مقابلے بھی سخت ہو گئے تھے۔ حقان نیازی اس وقت ایم پی یعنی قومی اسمبلی کے رکن تھے۔ وہ اس سے قبل ریاستی حکومت میں منسٹر بھی رہ چکے تھے۔ آبشار کو بھی سیاست میں دلچسپی تھی۔ جلد بلدیاتی انتخاب متوقع تھے اور خاقان نیازی اسی کو پودے کی پہلی سیڑھی بنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ آبشار ساری محنت اسی لیے کر رہا تھا۔ معمول کی طرح وہ اوپر دفتر میں جانے سے پہلے نیچے دکان میں آیا تھا۔ یہ ان کے برانڈ کی اس شہر میں سب سے بڑی اور مرکزی شاخ تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہے؟ اینی پرابلم؟ مینیجر اعجاز پریشانی کے عالم میں فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ ظاہر تھا کہ دوسری طرف سے جواب نہیں مل رہا تھا۔
ایک فنکشن کا آرڈر لے کر فرحاد وین سے نکلا ہے، لیکن وہ مین کیک یہیں بھول گیا اور اب فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ کسی اور کو دے کر بھیج دو، سب مصروف ہیں۔ اس نے پیچھے شیشے کے اس پار اشارہ دیکھا۔ پیچھے بیکری والے شیف اور ملازمین بھی ایپرن پہنے کسی نہ کسی کام میں مگن تھے۔ یہ شاخ بے حد مصروف ہوتی تھی، لہٰذا اگلے یعنی دکان والے عملے کو کچھ دیر کے لیے بھی کم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایڈریس دو، میں ڈیلیور کر دیتا ہوں۔ سر، آپ؟ کوئی اور راستہ ہے؟ میں چلا جاتا ہوں، اعجاز نے کہا۔ اور یہ شاپ کون سنبھالے گا؟ کوئی ایسی سچویشن آ گئی تو تمہاری ضرورت یہاں ہوگی۔ شرمندہ سے اعجاز نے اسے پتہ اور کیک کا ڈبہ تھمایا۔ ان کے مالک کو مس مینجمنٹ پسند نہیں تھی۔ بیکری اور دکان کا عملہ بھی مستعد اور قابل تھا، لیکن سب تھے تو انسان ہی، خطا کے پتلے، اس لیے کبھی کبھار ایسی اونچ نیچ ہو جاتی۔ گاڑی گیٹ کے باہر کھڑی کر کے وہ سویٹ اسٹوری کے بڑے سے چوکور ڈبے کی ڈوریاں تھامے اندر آیا۔ فرحاد کو فون کرنے کے ارادے سے جیب سے فون نکالتے ہوئے اس نے اطراف میں نظر دوڑائی۔ احاطے میں بچے اکٹھا تھے جنہیں قطار میں بچھایا جا رہا تھا، سارے پرجوش اور خوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ ایک جانب اسٹیج بنا ہوا تھا اور وہاں لٹک رہے بینر پر نظر پڑتے ہی اس نے اپنی بے توجہی اور غائبانہ دماغی کو کوسا۔ وہ اخبار میں اسکول کا نام اور پتہ پڑھ چکا تھا، لیکن اعجاز سے اس جگہ کا پتہ لینے کے بعد بھی اسے ادراک نہیں ہوا کہ یہ وہی جگہ ہے۔ یہ سحر زریاب کا اسکول تھا اور چند منٹ بعد ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی خاقان نیازی تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور عمارت کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہاں سے جلد از جلد نکلنا ضروری تھا۔ رکیں۔ اس نے عمارت کے داخلی دروازے کے قریب دریوں کے ڈھیر سے دری اٹھاتے ایک شخص کو روکا جو اس کے اندازے کے مطابق چپڑاسی تھا۔ یہ کیک رہ گیا تھا، بیکری نے بھیجا ہے، اندر آخری روم میں سارا سامان ہے، وہاں رکھ دیں، وہ عجلت میں کہتا احاطے کی بھیڑ میں گم تھا۔ وہ 3 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔ ایک لمبے چوڑے پورچ کے بعد دروازہ تھا۔ دروازے کے دونوں جانب کچھ بینچ اور میزیں تھیں جس پر بچوں کی دی جانے والی پلیٹیں رکھی تھیں۔ ہر کاغذی پلیٹ میں پیسٹری، پیٹیز، چپس، چاکلیٹ اور جوس کا چھوٹا سا ڈبہ تھا، اور یہ سب اس کی بیکری سے آیا تھا۔ وہاں دریاں اور میدان میں دھوپ سے بچنے کے لیے ڈالی گئی چھت کے لیے موٹے موٹے پردے بھی تھے۔ وہ اندر داخل ہوا۔ مختصر سی راہداری کے دونوں جانب کمرے تھے۔ بچے زیادہ تر باہر تھے، لیکن چند ایک اب بھی اندر باہر ہو رہے تھے۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا راہداری کے آخری سرے پر پہنچا۔ دائیں بائیں والے دونوں کمرے دیگر کمروں سے مختلف تھے۔ ایک شاید دفتر تھا اور دوسرا اسٹاف روم۔ اسٹاف روم میں ہی بڑی سی میز پر اسے بیکری سے بھیجے گئے اشیاء خورد و نوش کے کارٹن نظر آئے۔ اگلے حصے میں پٹاخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لگتا ہے چیف گیسٹ آ گئے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے سوچا۔ وہاں چند افراد موجود تھے جو کاغذ کی تل پذیر پلیٹوں میں چیزیں رکھ رہے تھے اور 2 خواتین وہ اٹھا کر باہر لے جا رہی تھیں۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کیک انہیں تھمایا۔ اعجاز نے پہلے ہی فون پر اطلاع دے دی تھی کہ کیک پہنچ رہا ہے۔ یہ مہمان خصوصی کے ہاتھوں کاٹا جانے والا کیک تھا۔ وہ ہال سے باہر نکل کر راہداری میں واپس آیا تو ایک اہم کال آ گئی۔ مزید آگے جاتا تو شور بہت تھا۔ پٹاخوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی، لہٰذا وہیں رک کر پوری بات کرنے کے بعد وہ باہر آیا۔ سبھی بچے قطاروں میں بیٹھ گئے تھے۔ سب خاموشی سے اسٹیج کی سمت متوجہ تھے جہاں مہمان خصوصی اور ان کے ساتھی کرسیاں سنبھال چکے تھے۔ بچوں کی قطاروں کے درمیان سے گزرنے کے بجائے وہ کنارے کنارے سے چلتا گیٹ تک آیا۔ تب تک آپا مائک سنبھال چکی تھیں۔ گاڑی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اندر سے ابھرتی چیخیں اور بھگدڑ کا شور سن کر رک گیا۔ دیوار کے اس طرف سے کسی حادثے کا اشارہ مل رہا تھا۔ وہ تیزی سے اندر واپس آیا۔ پورچ میں رکھے سامان سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ شعلے کی لپیٹیں آگے مزید تباہی سے خبردار کر رہی تھیں۔ بچے چیخ رہے تھے۔ اس نے فون نکال کر فائر بریگیڈ کا نمبر ملایا۔ اسٹیج پر بھی افراتفری مچی تھی۔ فون پر بات کرتے اس نے دیکھا وہ بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اتنے فاصلے سے اسے ہوا کے دوش پر اڑتے اس کے بال نظر آئے اور اس کا زمین کو چھوتا ہوا سبز دوپٹہ۔ وہ فون رکھ کر بمشکل اس وقت دروازے تک پہنچا جب وہ دھوئیں اور آگ میں گم ہونے والی تھی۔ پلیز، سائد نے
عقب سے کوہنی پکڑ کر اسے پیچھے کھینچا تو وہ پلٹی۔ وہ ہاتھ چھڑا کر اندر بڑھنے والی تھی مگر جیسے بھول گئی۔ اس اجنبی کے چہرے پر اس کے لیے تسلی اور دلاسا تھا۔ اس کی پلکوں کی جنبش میں کچھ نہیں ہوگا والی تھپکی اور میں سنبھال لوں گا والی یقین دہانی تھی۔ اس ساتھ سعید کے ذہن سے آگ دھواں اسکول کے سب محو ہو گئے۔ گلابی چہرہ، گہری سیاہ آنکھیں، شانوں پر بکھرے سیاہ شب سے ریشمی بال اور بے قراری سے کھلتے بند ہوتے ہونٹ نہیں بلکہ اسے مبہوت کرنے والا اس چہرے سے کچھ اور تھا، بہت منفرد، جو اس نے پہلی بار دیکھا تھا اور جو سیدھا اس کے دل میں اترا۔ تمکنت، وقار، معصومیت، نرمی، نہیں، ان کے ساتھ وہ کوئی اور چیز تھی۔ وہ حسین تھی، ملا کی حسین، لیکن سعید صرف حسن سے متاثر ہونے والا ہوتا تو کئی حسینائیں اس کی زندگی میں آ کر جا چکی تھیں، چند اب بھی موجود تھیں۔ اطراف میں قیامت برپا تھی مگر اس کا دل، وقت، زندگی، کچھ سیکنڈ کے لیے سب تھم سے گئے تھے۔ وہ دنیا سے کٹ گیا۔ اس کے لیے ساری کائنات اس وقت اس چہرے میں سمٹ آئی تھی۔ میڈم، میڈم! اچانک تیز آوازوں پر دونوں چونکے۔ چند لمحوں کی غفلت میں سحر کا زمین کو چھوتا پلو آگ پکڑ چکا تھا۔ وہ دوپٹہ دور پھینکنے کی بجائے اضطراری طور پر سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے اتارنے سے انکاری تھی۔ سعید نے اس کی کونی چھوڑ کر پلو پر پیر رکھے اور جوتے سے آگ بجھانے لگا۔ آگ بجھ گئی۔ اندر سے بچے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ آگ اندر نہیں تھی لیکن دھواں راہداری اور کمروں میں بھر چکا تھا۔ اسٹاف روم میں موجود سبھی افراد شور شرابے اور دھوئیں کی بو پاتے ہی باہر نکل آئے تھے، لیکن بچہ مارے خوف اور صدمے کے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ آگ وہاں رکھے کپڑے اور لکڑی کے بینچوں کی وجہ سے مزید پھیل رہی تھی۔ پانی کا انتظام پیچھے تھا۔ چپڑاسی اور ٹیچر ادھر بالٹیاں بھر رہے تھے، لیکن 2 بار بالٹی بھر پانی ناکافی تھا۔ سحر ایک بار پھر آگے بڑھی تھی کہ سعید اسے پیچھے کرتا خود اندر چلا گیا۔ سارا مجمع سیڑھیوں سے نیچے میدان میں اکٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بچے کو گود میں لیے باہر دروازے پر آیا تو شعلے دروازے کی سمت لپک رہے تھے۔ ایک گہری سانس لے کر بچے کو بازوؤں میں چھپاتا وہ لپکتے شعلوں سے بچتا باہر آ گیا۔ دھوئیں کی وجہ سے وہ دونوں کھانس رہے تھے۔ آپا نے فوراً بچے کو اس کی گود سے لیا۔ تبھی اسکول کا عملہ اور کچھ آس پڑوس کے لوگ پانی لیے دوڑے آئے۔ آگ اس لمحے بے قابو ہو گئی۔ میدان کی بھیڑ پیچھے سرکتی جا رہی تھی۔ تپش نے اسے بھی دور ہونے پر مجبور کیا۔ تھینک یو ویری مچ، سحر نے آسان مندی سے کہا مگر اس کے چہرے پر اب بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آپ ٹھیک ہیں جوان؟ خاقان نیازی نے آگے آ کر اس سے انگریزی میں پوچھا۔ اس وقت سعید نے غور کیا وہاں اسکول کے عملے اور بچوں کے علاوہ بھی بہت سارے افراد موجود تھے، جن میں کیمرہ آنکھ سے لگائے تصویریں بناتے فوٹو جرنلسٹ بھی تھے۔ جی سر، میں ٹھیک ہوں، اس نے بھی انگریزی میں جواب دیا۔ تبھی فائر بریگیڈ کا سائرن سنائی دیا۔ بچوں اور بھیڑ کو ایک طرف کیا گیا اور جلد ہی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اسے بھی سب کے ساتھ رکنا پڑا۔ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، مس نے کہا۔ آج کیک ملے گا؟ 5 سالہ بچہ بڑی مایوسی سے اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ آگ ناشتے کے بعد لگتی تو اچھا تھا۔ دوست اس سے زیادہ دکھی تھا۔ سحر کو ان کی باتیں سن کر بہت افسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد جب آگ بجھ گئی اور میدان کیچڑ سے بھر گیا تو خاقان نیازی نے ایک چھوٹی سی تقریر کی جس میں اسکول کے نقصان کو پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھانے اور طلائی تمغہ جیتنے والے کے لیے نقد انعام کا اعلان تھا۔ تبھی وہ ان کے قریب آیا اور ان سے کچھ کہنے کی اجازت چاہی۔ انہیں جہاں وہ موجود ہوں وہاں خود کو ہی توجہ اور نگاہوں کا مرکز بنا رہنا پسند تھا۔ دوسرے کی مداخلت کبھی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن سیاست مصلحت کے بنا چل ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے اس کی تعریف کے ساتھ اسے کہنے کا موقع دے دیا۔ میں سبھی بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ منڈے کو جب وہ اسکول آئیں تو ٹفن ساتھ نہ لائیں۔ آج جو ٹریٹ ادھوری رہ گئی ہے وہ آپ کو منڈے کو ملے گی۔ ذرا دیر پہلے بجی تالیوں کا شور اس وقت گونجا۔ بچوں کی آوازوں اور تالیوں کے آگے کچھ نہ تھا۔ اپنی بات ختم کر کے سعید نے ان بچوں کو دیکھا تھا جن کے چہرے کی مایوسی اب خوشی میں ڈھل گئی تھی، اور اس کی نظروں کا تعاقب کرتی سحر کو وہ اجنبی بڑا اچھا لگا۔ فارمل خاکی پینٹ پر سفید اور گرے دھاری دار شرٹ کی کوہنیوں تک چڑھی آستینیں اور کلائی پر وزنی سی گھڑی، دھوئیں سے اٹے بھورے بال اور سفید رنگت پر اس کا تبسم اس ساری ہلچل اور پریشانی کے بیچ واحد اچھی چیز تھا۔ وہ فوراً وہاں سے جانا چاہتا تھا لیکن سب کے ساتھ تصویریں بنوانا پڑی۔ وہاں ٹی وی کیمرہ بھی موجود تھے۔
خاقان نیازی جلد ہی اپنے ساتھیوں اور عملے کے ساتھ چلے گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی انہوں نے سیکرٹری سے سائٹ کی تفصیلات پوچھیں۔ جواب میں سویٹ سٹوری کا مالک سن کر وہ پل بھر کو دنگ رہ گئے۔ انہوں نے فوراً سنبھل کر آبشار کو فون لگایا، جو آخری لمحے بوجہ ان کے ساتھ نہیں آ سکا تھا۔ سب کے ساتھ اسے بھی خاقان نیازی کو پروٹوکول دیتے ہوئے ان کے جانے تک رکنا پڑا۔ بچوں کو چھٹی دے دی گئی تھی، وہ جو بے حد مایوس تھے، سائٹ کے اعلان کے بعد پرجوش سے گھر گئے تھے۔ اب تو اکتا دینے والی تقریر سنے بنا ہی اچھا کھانے کو ملنے والا تھا۔ آپا اس کا شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ اس نے انہیں اپنا کارڈ دیا۔ اسکول کا عملہ مل کر صفائی میں لگا تھا۔ وہ ان سے اجازت لے کر جانے لگا تھا کہ سحر آئی۔ اس کے ہاتھ میں اپنے اسکول کے فرسٹ ایڈ باکس سے نکالا گیا برنال تھا۔ آپ کا ہاتھ جھلس گیا ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو سعد نے ہتھیلی کی پشت دیکھی۔ اسے جلن کا احساس ہو رہا تھا، لیکن آس پاس اتنا کچھ برپا تھا کہ اس نے ادھر توجہ ہی نہیں دی۔ تبھی آپا کو کسی نے پکارا، وہ چلی گئیں۔ وہ ہتھیلی کی پشت دیکھ رہا تھا اور سحر کی انگشت شہادت اس داغ پر زرد سا مرہم پھیلانے لگی۔ آپ کی مدد کے لیے بطور شکریہ مجھے اتنا تو کرنا چاہیے، وہ احتیاط اور توجہ سے مرہم لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور سعد اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی جلا دوپٹہ اس کے شانے پر جھول رہا تھا، اور وہ اب بھی اس منفرد اور نئی چیز کا نام تلاش کر رہا تھا جو اس کے چہرے پر تھی۔ یہ تو فرسٹ ایڈ ہے، آپ ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں، اس نے انگلی ہٹاتے ہوئے اوپر دیکھ کر کہا۔ جی، وہ مسکرایا۔ آپ نے اب تک اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ سعید مقصود، اس نے قصداً خاقان نیازی کے سامنے اپنا نام اور تعارف دینے سے اعتراض برتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شکر گزار بھی تھا کہ انہوں نے یا ان کے ساتھیوں نے اسے پہچانا نہیں، ورنہ صورتحال دونوں کے لیے بڑی بے آرام والی ہوتی۔ کچھ انہوں نے اور ان کے عملے نے بھی پوری کوشش کی تھی کہ کوئی صحافی اس کا انٹرویو نہ شروع کر دے، نہ اس کے متعلق زیادہ پوچھ گچھ کرے۔ میں سحر دریاب، یہ اسکول ہماری فاؤنڈیشن رن کرتی ہے۔ سحر نام سے اسے پہچان نہ سکی تھی۔ بہت اچھا کام کر رہی ہے آپ کی فاؤنڈیشن، اس نے رسماً نہیں کہا تھا، مگر سحر کو ایسا ہی لگا۔ اسے جلد کوئی سنجیدگی سے لیتا ہی نہیں تھا۔ پہلے پہل جب اس نے نانو کے ساتھ کام شروع کیا تھا تو اس کا لباس اور پہننا اوڑھنا ہی موضوع بحث ہوتا کہ یہ ماڈلنگ کرنے آتی ہے، پوری ہیروئن بن کر چیریٹی کرنے نکلی ہے، اور جانے کیا کیا۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، ساتھ اعلیٰ طبقے کا شعور، فصاحت اور نفاست بھی اس کی شخصیت میں شامل تھی۔ اس کی پسند معیاری تھی، پہننے اوڑھنے اور اسے برتنے کا سلیقہ بھی بہت تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے کام کے مطابق اپنی پسند اور حلیہ بدل لیا۔ لباس اور دوسری آرائشی چیزوں میں شوخی اور فیشن کی جگہ شائستگی نے لے لی، لیکن شہزادیوں والی تمکنت اور ہر چیز سے جھلکتی عمارت سے وہ پیچھا نہیں چھڑا پائی تھی۔ یہ جملہ فارمیلٹی نہیں ہے، اس کی مسکراہٹ پڑھتے ہوئے اس نے واضح کیا۔ مجھے واقعی آپ کا کام اچھا لگا، یہ قابل ستائش اور قابل تقلید ہے، اس نے اب کی انگریزی میں کہا۔ تھینک یو، اس کا شکریہ متبسم تھا۔ تبھی کسی نے اسے پکارا اور وہ معذرت کرتی ایک بار پھر شکریہ ادا کرتی چلی گئی۔ عجیب افراتفری والا دن تھا۔ اس کا حلیہ بگڑ گیا، لیکن اسے شکایت نہیں تھی۔ اس کے لیے آج کا دن ایک نیا دن تھا۔ سعد نے گھر پر اس حادثے اور ملاقات کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اس کا ارادہ سب کو بے خبر رکھنے کا ہی تھا، لیکن اگلے دن کا اخبار اس کا ارادہ ملیا میٹ کر گیا۔ جب ٹی وی پر خبریں نشر ہوئیں تو 10 منٹ میں 100 خبریں نظر آنے والی خبر آگ کی وجہ سے بریکنگ نیوز بن چکی تھی۔ خاقان نیازی اور سحر دریاب کے ہمراہ اس کی تصاویر کے ساتھ ان کے درمیان کا تعلق بھی مفصل لکھا اور سنایا جا رہا تھا۔ مکمل خبر پڑھنے کے بعد اس نے نامہ نگار کا نام دیکھا، جسے دونوں خاندانوں کی تاریخ کا اچھی طرح علم تھا۔ اسے ڈرامائی انداز میں کسی ہیرو کی طرح پیش کیا گیا، آگ میں کود کر بچے کو بچانے والا اور پھر ان کے لیے ایک اور جشن کا اعلان کرنے والا رحم دل اور جاں باز ہیرو۔ ساتھ ہی سویٹ سٹوری کا بھی تذکرہ تھا۔ خلاف توقع درخشاں نے ناراضی اور ناگواری کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ ان کے اندر بڑا سکون اور قرار اترا تھا۔ خاقان نیازی کا شو ان کے بھائی نے جو چھین لیا تھا، انہوں نے سعد سے پوری تفصیل سنی اور ایک بار پھر اخبار اٹھا لیا۔ وہ خاقان نیازی اور ان کے خاندان سے کبھی غافل نہ ہوئی تھیں۔ ان کے اندر بڑی شدید خواہش تھی کہ وہ کبھی تو ان کی سب سے عزیز سیاست میں کسی طرح ان کو بچھاڑنے کا سبب بنے۔
اسی منحوس سیاست نے طارق کو تنہا اور پھر محروم کیا تھا۔ نایاب بیگم نے بیٹی کے سامنے تو ساتھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن اسے خاص کمرے میں بلا کر ایک بار پھر نصیحت اور تاکید سے بڑا سبق دہرایا، جس میں اسے اس خاندان سے کوسوں دور رہنے کی ہدایات شامل تھیں۔ اس کے برعکس خاقان نیازی کی طرف ایسا سکون ندارت تھا۔ سب سے زیادہ افسوس اور غصہ آبشار کو تھا کہ وہ اسکول کیوں نہیں گیا۔ اگر وہ وہاں موجود ہوتا تو کسی اور کے نمایاں ہونے کا سوال ہی نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی دادا کے ساتھ جانے والے لوگوں کی کلاس لے چکا تھا۔ کامیاب سیاست کا مطلب تھا حادثہ ہو، کامیابی ہو، ثانیہ ہو یا ناکامی، سب کو اپنے مقصد اور فائدے کے لیے کارآمد بنانا۔ جب تک نور بیگم تھی، گھر میں طارق اور کبھی کبھار درخشاں کا ذکر ہوتا تھا، لیکن ان کے بعد سے جلسوں میں طارق کی کرسی پر انہیں یاد کیا جاتا، تب ان کی زندگی پر پیڈ فیچر شائع کیے جاتے، جس میں درخشاں اور اس کے خاندان کا غلطی سے بھی ذکر نہیں ہوتا۔ درخشاں کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کسی کو فکر نہیں تھی، نہ پرواہ۔ وہ کبھی اس طرح سامنے آئیں گی، کسی نے سوچا نہیں تھا۔ ان کا چھوٹا بھائی تو ان سب کے ذہنوں سے محو ہو گیا تھا۔ آبشار تصویر میں مسکراتے ساتھ کو گھور رہا تھا۔ اچانک اس نے اخبار بند کر کے اسے موڑا اور زور سے میز پر پٹخا۔ ٹی وی تو اس نے چلایا ہی نہیں تھا۔ کیوں خون جلا رہے ہو؟ اسی وقت خاقان نیازی اندر داخل ہوئے۔ جو ہو چکا اسے بھول کر آگے کا سوچو۔ آگ سے ہوئے نقصان کی بھرپائی کے لیے چیک دے آؤ، فوٹوز کل سب جگہ چھپ جائیں گی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ اسکول جانے کی کیا ضرورت، گھر میں ہی تصویر کھینچ لیں گے۔ سحر اسکول کی پرنسپل نہیں، اور ایک بات دماغ میں بٹھا لو۔ انہوں نے جتانے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس کی سمت اشارہ کیا۔ گزرے کل پر کڑھنے والوں کو کبھی منزل نہیں ملتی۔ ایک موقع ہاتھ سے نکل گیا تو ہاتھ ملنے کے بجائے 4 نئے مواقع پیدا کرو۔ لوگوں کو باتیں کرنے کے لیے نیا موضوع اور دیکھنے کو نیا منظر دو، تو کل کا واقعہ بھول جائیں گے۔ عوام کی یادداشت ہی تو ان کی سب سے اچھی چیز ہے۔ مجھے اپنے وہاں نہ ہونے کا افسوس ہے اور کچھ نہیں۔ آبشار بہت پچھتا رہا تھا۔ ایسی اونچ نیچ تو ہمارے کام کا حصہ ہے۔ یہ تو بہت معمولی بات تھی۔ تمہارے دادو نے اس سے بڑے بڑے سپروائزرز کو سرپرائز کیا ہے، تب جا کر اس مقام پر پہنچا ہے۔ ان کے لہجے میں تفاخر تھا۔ ابھی تو مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے دادو۔ ان کے لہجے کا غرور اس کے اندر بھی گویا بجلی دوڑا گیا۔ تو بیٹا سیکھو کہ تم نے رفیق اور دلاور کے ساتھ جو ڈانٹ ڈپٹ کی، وہ غلط کام کیا۔ ہم ایک ٹیم ہیں، ہمارا مقصد ایک ہے۔ کسی کو کمتر یا نیچا نہ سمجھو، ورنہ ہم پر بھروسہ نہیں کریں گے، بلکہ انہیں اپنی باتوں اور سہولتوں سے اس آسمان پر بٹھا دو جہاں وہ ہمارے ایک اشارے پر جان کی پرواہ کیے بغیر نیچے چھلانگ لگا دیں۔ چپکے چپکے دل میں جمع ہوتا زہر سب سے تیز زہر ہوتا ہے، لہٰذا انہیں سمجھو، نہ سمجھو مگر احساس کبھی نہ دلاؤ کہ وہ تم سے کم ہیں۔ ان کے لیے یہ خیال ہی سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے کہ ہم انہیں اپنا سمجھتے ہیں۔ اس خیال کو تقویت پہنچاؤ، چوٹ نہیں۔ ہمارے کاروبار کے سب سے بڑا اثاثہ لائل فالوئنگ ہے، اس کے لیے اپنی انا کو کبھی بیچ میں نہ لاؤ۔ آبشار بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ اسے اجنبی نمبروں سے کالیں شاد ہی آتی تھیں، اور کبھی آ بھی جائے تو اٹھا لیتی کہ ہو سکتا ہے فاؤنڈیشن اور ڈونیشن کے لیے کوئی کال ہو، جیسے اس نے اس وقت اٹھا لی، مگر دوسری جانب کا تعارف سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ ہیلو۔ طویل خاموشی پر دوسری طرف سے درخشاں کی آواز آئی۔ جی، میں سن رہی ہوں۔ درخشاں نے اسے پوری 4 منٹ اور 42 سیکنڈ بات کی۔ فون بند کرتے ہی اس کی ابتدائی جھجک اور حیرانی دم توڑ گئی تھی۔ درخشاں نے اسکول کے حادثے پر افسوس کا اظہار کرنے کے بعد اس کے کام کی تعریف کی تھی۔ اس کی فاؤنڈیشن مزید کیا کام کرتی ہے پوچھا تھا۔ آخر میں ان دونوں نے جھگی جھونپڑیوں میں فری میڈیکل کیمپ کا دن اور وقت طے کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ اسکول میں سن بلوغت کے قریب پہنچ رہی بچیوں کے لیے لیکچر دینے کا عندیہ بھی دے چکی تھی۔ سحر اس تعاون اور مہربانی پر شاد تھی، جبکہ درخشاں فون رکھ کر طنزیہ مسکرائی تھی۔ جو چیز خاقان نیازی کو سب سے عزیز تھی، وہ ان سے وہی چھین لینے کی ٹھان چکی تھی۔ ہر چھوٹے بڑے اچھے کام کا کریڈٹ، شہرت اور خود نمائی یہ سیاست دان کی آکسیجن تھی، تو وہ آکسیجن فراہمی روکنے پر قادر نہ سہی، لیکن اس سے بانٹ کر اس کے اثرات تحلیل اور کلیل تو کر ہی سکتی تھی۔ خاقان نیازی سے کچھ چھین لینے کا احساس ان کی سوچ سے زیادہ تسکین آمیز تھا۔
انہوں نے سحر کو اس طرح گھیر کر اپنی بات کہی تھی کہ اسے مانتے ہی بنی۔ انہوں نے اسے زیادہ وقت نہیں دیا تھا اور ایک دن بعد ہی کیمپ رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی خاقان نیازی کو بھنک بھی پڑے۔ سحر کی پہلے سے پمفلٹ کی تقسیم اور اشتہار وغیرہ کی ضرورت کو انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ وہ اپنے مصروف معاملات میں بس اسی دن وقت نکال سکتی ہیں، اور اس طرح کی بستی میں اچانک رکھے فری کیمپ میں بھی ہزاروں عورتیں آ ہی جاتی ہیں۔ انہوں نے اگلی کال اس صحافی کو لگائی جس نے اسکول میں آگ والی خبر لکھی تھی۔ وہ اسے طارق کی موت کے وقت سے جانتی تھی۔ ان کی نفرت ذاتی تھی اور اس صحافی کی سیاسی۔ انہوں نے سعد کو سرسری سا بنایا کہ وہ سحر کی فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک فری میڈیکل کیمپ کر رہی ہیں اور اسے کچھ عطیہ دینے کا بھی ارادہ ہے۔ اسے حیرت ہوئی تھی، خوشگوار سی۔ اسے سحر اور درخشاں کا یہ میل ملاپ اچھا لگ رہا تھا، مگر نایاب بیگم فکرمند ہو گئیں۔ ایک بار پھر اخبار دیکھ کر آبشار کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ سحر نے انہیں بتائے بنا اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا۔ وہ اسکول والے حادثے کے بعد سے خاقان نیازی کے ساتھ عوام کی یادداشت کو اسکول آگ اور اس حادثے کے ہیرو کا نعم البدل دینے، دوسرے جلسوں اور عوامی میٹنگز میں بے انتہا مصروف تھا، ورنہ یہ بات اس سے چھپ نہ سکتی تھی۔ اندرونی صفحے پر چھوٹی سی خبر تھی، لیکن ان کے لیے وہ بھی اہم تھی۔ اس دھندلی اور غیر معیاری تصویر میں بھی اسے درخشاں کے اسپتال کا نام نظر آ رہا تھا۔ خبر میں ڈاکٹر درخشاں طارق کا دیا بیان بھی تھا، جنہوں نے خطیر الرقم فاؤنڈیشن کو عطیہ کی تھی۔ اس بار تو خاقان نیازی کی پیشانی بھی شکن آلود تھی۔ اس کے بعد آبشار برابر نوٹ کر رہا تھا کہ وقفے وقفے سے درخشاں اور ان کے اسپتال کی اچھی اور مثبت خبریں گاہے گاہے چھوٹے موٹے اخباروں میں آنے لگی تھیں۔ ابھی وہ کسی نتیجے پر پہنچتا کہ اس معاملے کو کس کروٹ سلایا جائے کہ ایک نئی خبر اس کے لیے پریشانی بن گئی۔ چند دن کے غور و فکر کے بعد اخبار کی ان خبروں اور درخشاں کے نام نے ہی اسے اس پریشانی میں باہر نکالا۔ جب اس نے خاقان نیازی کو اپنا منصوبہ بتایا تو وہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گئے، لیکن جب تحمل سے اس کی پوری بات سنی تو وہ پوتے کی سیاسی بصیرت پر اش اش کر اٹھے۔ وہ بلا شبہ ان کا ولی عہد بننے کے قابل تھا۔ درخشاں نے اب تک سحر کی فاؤنڈیشن کے ساتھ 4 امدادی کیمپ لگائے تھے، جو سبھی کامیاب ہوئے تھے۔ پہلے کیمپ سے بے خبری کے بعد خاقان نیازی کی ٹیم زیادہ مستعد ہو گئی تھی۔ اب وہ ان کے پہنچنے سے پہلے فوٹوگرافرز اور صحافیوں کے ساتھ وہاں موجود ہوتے تھے، کبھی ان کے ساتھ ٹی وی جرنلسٹ بھی ہوتے۔ وہ جانتی تھی ان کی موجودگی خاقان نیازی کو کس قدر ناگوار گزرتی ہے، اور یہی ان کا مقصد تھا۔ پھر وہ ہوا جو کسی نے نہ سوچا تھا۔ جس شام خاقان نیازی نے ان کے گھر میں قدم رکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ان کی نفرت اپنی جگہ، لیکن انہیں سسر کا رتبہ اور عزت دینا ان کی مجبوری اور اخلاق کا تقاضا تھا۔ پھر خاقان نیازی کی شخصیت کمرے میں موجود ہر ذی روح کو مغلوب اور مرعوب کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ درخشاں کو لگا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ سحر کے ساتھ ان کے کام میں انہیں اتنا غصہ دلا دیا کہ وہ انہیں منع کرنے اور روکنے گھر تک آ گئے۔ انہوں نے گزرے وقت یا طارق کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ اسکول کی آگ والے دن سعد کی ہمت اور بہادری کی تعریف کی، اور ساتھ ہی اپنے مقصد بیان کیا۔ نایاب بیگم اور درخشاں کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ آپ اور سحر کے خیالات میں مطابقت نظر آتی ہے۔ فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کی ماہرانہ قابلیت سے غریب عوام کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ مجھے بھی اب سحر کی ذمہ داری سے فارغ ہونا تھا۔ ایسے میں لگا کہ اسکول والا اتفاق اور آپ کا سحر کا خدمت خلق کا جذبہ اوپر والے نے اسی مقصد سے لکھا ہے۔ انہوں نے اپنا مدعا عام اور ہلکے پھلکے انداز میں بیان کیا تھا، نہ بہت سرسری تھا، نہ اس میں کوئی ڈسپریشن تھی۔ ان کا انداز یوں تھا جیسے ان کی اس آمد اور بات کا واحد مقصد سحر کی شادی ہے اور کچھ نہیں۔ وہ اپنی نواسی کے لیے ایک مشفق اور ذمہ دار نانا بن کر آئے تھے، اور دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ آپ سوچ کر جو بھی جواب دیں ہمیں قبول ہوگا، بس خیال رہے کہ بچوں کے مستقبل کی راہ میں گزرا وقت حائل نہ ہو۔ کچھ باتوں کا احساس وقت گزر جانے کے بعد ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عمر اور رتبہ نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے اپنی سحر کے لیے سعد جیسے نوجوان کی ہی تلاش تھی۔ بچوں کی خوشیوں کے لیے اختلاف، ماضی اور انا وغیرہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ انہوں نے جذباتی بیان بازی بھی متعدد رکھی تھی۔ انہیں خوب اندازہ تھا کہ اس پہل کے بعد بھی کامیابی کی توقع 50-50 ہی ہوگی۔
لیکن اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ کوشش کرنے سے ہچکچاتے نہیں تھے، پھر اس کے لیے دشمن کو دوست بنانا پڑے یا رشتہ دار۔ ان کے جانے کے بعد درخشاں غصے میں مسلسل بولے جا رہی تھی۔ ہمت دیکھیں ان کی، ذرا شرم نہیں آئی انہیں طارق کی زندگی میں بھی کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھا، میرے گڑگڑانے پر بھی اس کی میت کو اس گھر میں لانے نہ دیا تھا، اور اب کیسا آدمی ہے یہ؟ ماما کیا سوچ کر آئے تھے وہ؟ کیوں رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ میرے سحر کے ساتھ چند کیمپس کرنے سے اتنے ڈر گئے، گھبرا گئے ہیں؟ وہ ٹہلتے ٹہلتے رکی اور ساڑی کا پلو شانے پر پھینکا۔ نہیں، وہ ڈرنے اور گھبرانے والوں میں سے نہیں، وہ بے حد مطلبی اور موقع پرست انسان ہیں، اپنے مقصد اور فائدے کے لیے بے غیرت بن جانے والے، بیٹے کی موت کے ذمہ دار آدمی کو بخش دینے والے، خود غرض۔ اتنے برس بعد وہ یہاں بھی آئے اس وجہ سے آئے ہوں گے۔ تم شانت ہو جاؤ پہلے۔ نایاب بیگم نے ویل چیئر آگے کھسکا کر بیٹی کا ہاتھ تھاما۔ کوئی زبردستی تھوڑی ہے، ہمیں ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا ہے۔ ہم نہیں رکھیں گے، ابھی فون کر کے کہہ دو ہمیں رشتہ منظور نہیں۔ نہیں ماما، جلد بازی نہیں کرنی، مجھے سوچنے دیں، کیا پتہ اللہ نے میرے لیے کوئی راستہ پیدا کیا ہو، انہیں سبق سکھانے کا کوئی ذریعہ بنایا ہو۔ اس خیال کے بعد وہ شانت ہونے لگی تھی۔ خاقان نیازی کی آمد کے 2 دن بعد جس صحافی کے نام کے ساتھ اسکول کی آگ والی خبر شائع ہوئی تھی، جو اکثر درخشاں کی دیگر امدادی اور سوشل تقاریب میں بھی موجود ہوتا تھا، جس کی لکھی خبر میں خاقان نیازی سے ان کے رشتے کا حوالہ بھی لازمی ہوتا تھا، ان سے ملنے آیا اور ان سب کے پیچھے اس کا مقصد بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ وہ ان کے لیے خاقان نیازی کی مخالف سیاسی جماعت کا پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ ڈاکٹر درخشاں طارق سے ملنا چاہتے تھے۔ وہ غریب بستی اور علاقہ جس کے زیادہ تر بچے شہر کے اسکول میں پڑھ رہے تھے اور جہاں انہوں نے کئی امدادی کیمپس منعقد کیے تھے، وہ حلقہ خواتین کے لیے مختص کر دیا گیا تھا، یعنی وہاں سے صرف خواتین امیدوار ہی الیکشن لڑ سکتی تھیں۔ خاقان نیازی کی حریف جماعت اپنے ٹکٹ پر انہیں امیدوار بنانا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے سیاسی حلقوں میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہاں سے آبشار دانش نیازی امیدوار ہوگا، تب انہیں لگا وہ سارا کھیل سمجھ گئی ہیں۔ خاقان نیازی، ان کا کام، نام، طارق سے ان کا رشتہ اور سعد کو ملی تازہ شہرت، سب کو دیکھتے انہیں وہاں امیدوار بنانا چاہتے ہیں۔ ظاہر تھا ان کے گھر کی کوئی خاتون درخشاں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ معاشرے میں ان کی حیثیت اور پہچان خاقان نیازی کی بہوؤں اور یا پوتیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھی، جبکہ ان کا اپنا نام، مقام تھا، پہچان تھی۔ وہ بطور ڈاکٹر چند سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں سے بھی جڑی تھیں، ظاہر ایک لحاظ سے امیدوار ہو سکتی تھیں، لیکن وہ کم عمر تھی۔ اس میں عوامی سطح پر درخشاں جیسا اعتماد نہیں تھا۔ انہیں بہت غصہ آیا کہ وہ ایک بار پھر بیٹے کی موت کو کیش کرانا چاہتے تھے۔ جس بیٹے کو سیاست سے نفرت تھی، اسے مرنے کے بعد بھی سیاست میں گھسیٹتے جا رہے تھے۔ زندگی میں احساس نہ بھی ہو تو انسان دنیا سے چلے جانے والوں کا احترام تو کرتا ہی ہے، مگر وہ اسے بھی ضروری نہیں گردانتے تھے۔ آخر میں انہوں نے طے کیا کہ وہ انہیں یہ تاثر دیں گے کہ وہ واقعی راضی ہوئی ہیں، اور انہیں دھوکے میں رکھ کر آخر وقت پر الیکشن لڑنے سے انکار کر دیں گی، اور اگر سحر بھی نانا کا مہرہ نکلی تو وہ اسے بھی الگ کر دیں گی۔ خاقان نیازی کو انہی کے کھیل میں مات دینے کا خیال ہی انہیں اپنے طاقتور ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ اسے استعمال کرنا چاہتے تھے تو وہ انہیں اس مقصد میں کامیاب ہونے کا تاثر دے کر انہیں زیر کریں گی، انہیں شکست دیں گی، ان کا سوچا سمجھا منصوبہ ناکام کریں گی۔ انہیں یقین ہو گیا یہ اوپر والے کی جانب سے انہیں دیا گیا موقع ہے جسے وہ گنوانا نہیں چاہتی تھیں۔